شخص غلامی بھی قبول کرے اور اپنا راستہ بھی تلاش کرے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ یہ تو ان دونوں کا میچول ایگریمنٹ ہے کہ اس نے جس کی غلامی قبول کی ہے، اگر اس نے اس کو راستہ تلاش کرنے کا اذن دے رکھا ہو تو ٹھیک ہے۔ راستہ تلاش کرنا یا تو گستاخی ہے یا عین اجازت ہے۔ اجازت کے ذریعے راستہ تلاش کرنا ممکن ہو سکتا ہے۔ جس کی بھی غلامی ہو اس کا حکم ماننا ضروری ہے۔ اجازت سے تلاش کرنے والا حکم مان رہا ہے اور یہ ٹھیک ہے۔ وہ شخص یا تو کہنا مانے یا پھر اپنا حساب خود دیکھے۔ خود راستہ دیکھنا میننگ لیس کویسٹ ہے اور اس کی سزا ہے موت کا ڈر۔ بے مصرف یا بے مقصد زندگی کی سزا اللہ تعالیٰ نے موت کا ڈر رکھی ہے۔ با مقصد اور با مصرف زندگی کو موت کا ڈر نہیں ہے۔ وہ زندگی بھی مرتی ہے مگر ڈرتی نہیں ہے۔ پروانہ مرے گا، ضرور مرے گا، لیکن موت کا شوق ہوگا، شوق شہادت ہوگا اور انوار شمع ہوں گی۔ مستقبل میں زندہ رہنے کی آرزو یا خواہش یا اپنے بعد اپنا نام چھوڑنے کی آرزو یا خواہش کو کیا کہیں گے؟ اس وقت آپ اس جذبے کو اصلاح ہی کہو۔ اگر آپ کا اس طرح کا مزاج نہیں ہے تو یہ صرف اطلاع ہی ہے، اور اگر آپ کے مزاج، آپ کے ٹیسٹ اور آپ کے اندر وہ چیز موجود ہوگی تو شاید اس کو کوئی رخ مل جائے گا۔ اگر آپ کا مزاج یا خواہش نہیں ہوگی تو علم کو کتنا ہی بیان کرو وہ گھر سے باہر نہیں نکلے گا۔ بہتر یہ ہے کہ حال کے فیصلے مستقبل کی طرف نہ بھیجے جائیں۔ فی الحال اپنے حال سے نکل کر مستقبل کی طرف جانا اتنا ہی اہم ہے جتنا حال سے نکل کر ماضی کی طرف جانا ہے۔ جو علم ماضی کی طرف نہیں جاتا اسے مستقبل کا کوئی پیغام نہیں ملتا۔ ایسا علم آزاد ہے، پنچھی ہے، وہ نہ زندہ ہے نہ مرتا ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کی بحث ہی نہیں ہے۔ انسان درمیان میں ہے۔ باشعور آدمی وہ ہے جو ماضی سے علم حاصل کرتا ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مستقبل کے لیے کوئی کنٹریبیوشن کرنے کے شوق میں انسان حال کے تقاضوں اور فرائض سے بے خبر ہو جائے؟ میں مستقبل کے کنٹریبیوشن کی دعوت نہیں دے رہا، میں صرف اطلاع دے رہا ہوں کہ اس کام کے لیے اللہ نے انسان بنائے ہوئے ہیں۔ وہ الگ مزاج کے ہوتے ہیں، ان کے ہاں بحث نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں محبت کرنا بے وقوفی سمجھا جاتا ہے، اور جو محبت کے لیے پیدا ہوا ہے اس کو آپ کیا اطلاع دیں گے؟ اب آنکھ لڑ جانے کا کوئی فارمولا اسے بتائیں یا نہ بتائیں، وہ پیدا ہی اس کام کے لیے ہوا ہے۔ مجنوں جس کا نام ہے وہ پیدا ہی اس کام کے لیے ہوا ہے۔ لیلا اس کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ اب یہ مزاج الگ الگ ہیں، ان کے لیے سب زمانے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ غم زدہ انسان کے لیے ہر زمانہ ایک جیسا زمانہ ہوتا ہے۔ غم زدہ انسان سے پوچھیں کہ سناؤ کیا حال ہے تو وہ کہے گا کہ وہی حال ہے، جو غم کل تھا وہی آج ہے، اور آنسو جو ہیں بےتاب ہیں کسی نئے غم کے انتظار میں۔ یہ اس لیے ہے کہ اس کی عادت بن چکی ہے، اب وہ نئے غم کا انتظار میں رہتا ہے اور یوں اس کا رونا قائم رہتا ہے۔ اگر اسے کہیں کہ کل تو کسی اور بات پر رو رہا تھا، اب تو کسی اور بات پر رو رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ رونا جو ہے یہ میرا مزاج ہو گیا ہے۔ تو محبت مزاج بن جاتی ہے۔ جن لوگوں کا مزاج نفرت ہو ان کو محبوب کا راستہ نہیں ملا کرتا۔ جس کا مزاج محبت ہے وہ خود ہی محبوب ڈھونڈ لے گا۔ منت رہبر نہ کر، منزلوں کارواں نہ پوچھ، ڈھونڈ ہی لے گی خود جبھی حسن کا آستاں نہ پوچھ۔ تو یہ پوچھنے والی بات نہیں ہوتی، بلکہ جبھی خود ہی آستانہ دریافت کر لیتی ہے۔ یہ مزاج کی بات ہے۔ اگر یہ مزاج ہی کی بات ہے تو پھر تعلیم، تربیت، تزکیہ، رشت و ہدایت، پیری فقیری یہ سب کیا ہے؟ یہی تو بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ سب مزاج کی بات ہے۔ تزکیے کا اپنا مزاج ہے، پیری کا ایک مزاج ہے۔ عمل اگر غیر مزاج والے کو دے دیا جائے تو وہ ہلاک ہو جائے گا، خودکشی کر لے گا، وہ مر جائے گا، لیکن یہ کام نہیں کر سکے گا۔ یہی آسان بات تو بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو اس کام کے لیے نہیں بنا اس کے لیے وہ کام آسان نہیں ہے، اور جو جس کام کے لیے بنا ہے اس کے لیے وہی کام آسان ہے۔ عام آدمی کی بات دیکھیں، جو کام آپ نہیں جانتے وہ کام آپ کے لیے مشکل ترین واقعہ ہے، اور جس کام کا آپ کا مزاج نہ ہو آپ نہیں کر سکتے۔ پیری ایک مزاج ہے، مریدی بھی مزاج ہے، تزکیہ بھی مزاج ہے۔ پیدا کرنے والے نے بتا دیا کہ یہ شخص دنیا کا طالب گار ہے اور یہ دین کا طالب گار ہے۔ میں یہ سب بناتا ہوں، اور شہد کی مکھی پر ہم نے الہام کر دیا کہ تو شہد بنا، اور خوبصورت کو خوبصورت بنایا، اور مزاج بھی ہم بناتے ہیں۔ کچھ لوگ انسانوں سے بیزار ہوتے ہیں
اور کچھ لوگ انسانوں سے محبت کرتے ہیں اور اس میں مر جاتے ہیں، لیکن انسانوں کو تکلیف نہیں دیتے۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں، اگر کوئی پوچھے کہ آپ کی زندگی میں کیا خاص بات ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے انسانوں سے محبت ہے۔ انسانوں سے محبت ایک مزاج ہے، اور ایسے لوگ قربانی دیتے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی مزاج ہے کہ کچھ آدمی جو ہیں وہ حاصل کرنے لگتے ہیں، اگرچہ سب نے چھوڑ جانا ہے، لیکن وہ حاصل والا آدمی اور ہوگا اور دینے والا آدمی اور ہوگا۔ یہ سب مزاج کی بات ہے۔ سوزے دلے پروانہ مغز رانہ دہند، یعنی پروانے کا دل مغز کو نہیں ملے گا۔ پروانے کا دل اور ہوتا ہے اور مغز کا دل اور ہوتا ہے۔ پروانہ اور مزاج ہے اور مغز ایک اور مزاج ہے، دونوں کے مزاج الگ ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے مزاج کو دریافت کرو۔ اگر آپ اپنا مزاج دریافت نہیں کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ کبھی کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھاؤ۔ شیکسپیئر ایک مزاج ہے، غالب ایک مزاج ہے، تم وہ نہیں بن سکتے، کیونکہ وہ مزاج سے بنے ہیں، کسی ٹریننگ سے نہیں بنے کہ مشقیں سخن سے ایسے ہو جائیں۔ اسی طرح بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ اور وارث شاہ رحمۃ اللہ ہیں، یہ کسی اکیڈمی سے نہیں بنتے۔ غالب سے بہتر کوئی شاعر نہیں ہوگا۔ وارث شاہ از وارث شاہ، یہ مزاج ہیں۔ خالق مسلک نے تخلیق فرمائی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شام کے وقت آزردہ ہو جاتے ہیں کہ آج مہمان کوئی نہیں ملا، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس لیے آزردہ ہوتے ہیں کہ آج میزبان کوئی نہیں ملا۔ کچھ لوگ اس لیے آزردہ ہوتے ہیں کہ آج مجھے کسی نے زچ نہیں کیا۔ ایسے مزاج بھی ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں آج سارا دن کچھ نہیں کیا، چلو کچھ ہنگامہ کرنا چاہیے، کچھ ہلچل کرنی چاہیے۔ ساری کائنات میں ہر ایک کا اپنا مزاج ہے۔ وہ جو ہم مزاج ہے وہ بھی الگ مزاج ہے۔ یہ خاص بات یاد رکھنا، یعنی دو ہم مزاج بھی الگ مزاج ہوتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ان دونوں کے مزاج کے اندر اگر کائنڈ کا فرق نہ ہو تو ڈگری کا فرق ضرور ہوگا، اور یہ جو فرق ہے آگے جا کے بہت بڑا فرق بن جائے گا۔ اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ نے ہر شخص کو ایک خاص مزاج دیا ہے تو اس کا ایک خاص کام بھی ضرور اس نے کہیں رکھا ہوا ہوگا، جو کہ صرف اور صرف وہی مزاج کر سکتا ہے۔ اس مزاج کو کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے؟ کیوں نہیں، اس کا ضرور پتہ چل سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص پوچھ کے جوانی گزارے، جو شخص پوچھ کے شادی کرے، اور جو شخص پوچھ کے سونا چاہے کہ مجھے نیند آ رہی ہے، تو اسے کہا جاتا ہے کہ سو جاؤ۔ جس شخص کو سونے کا پتہ ہے، جاگنے کا پتہ ہے، کھانے کا پتہ ہے، شادی کا پتہ ہے، حاصل کا پتہ ہے، محرومی کا پتہ ہے، اس کو مقصد حیات کا پتہ کیوں نہیں چلے گا؟ اس کے پاس اختیار ہوگا، اس کا ایک مقصد حیات ہوگا، مگر نہ وہ کامن لاٹ میں سے ہوگا۔ جس طرح باقی سب لوگ ہیں، بے شمار لوگ ہیں جن کو مقصد حیات سمجھ نہیں آیا، وہ اس دنیا میں آئے، رہے اور چل دیے۔ مقصد حیات جو ہے یہ بغیر ایفرٹ کے دریافت ہوتا ہے، یہ خود چمک مارتا ہے۔ مقصد حیات تنہائی کی ڈسکوری ہے، شب بیداری کی ڈسکوری ہے۔ مقصد حیات اپنے اصل نام کی دریافت ہے۔ کوئی شخص آپ کو اس طرح آبلائج نہیں کر سکتا کہ آپ کو کوئی مقصد حیات دے دے۔ آپ مقصد حیات خود ہی تو ہو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ موضوع ترین ہو۔ یہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے تقاضا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں زندگی میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تقاضا یا دعا آپ کی اپنی دریافت ہے۔ کیا اس مقصد حیات کی تلاش میں کوئی شخص ہماری مدد کر سکتا ہے؟ سب لوگ مدد کریں گے، سارے آپ کی مدد کریں گے، سارا ماحول مدد کرے گا، بشرط کہ آپ بھول نہ جاؤ کہ آپ مقصد حیات کی تلاش میں ہو۔ آپ نے 10 منٹ بعد اپنا راستہ بدل جانا ہے اور کہو گے کہ پہلے میں نے گھر جانا ہے۔ مقصد حیات تلاش کرنے والا تو مقصد حیات لے کے آتا ہے۔ وہ جو باقی چیزیں رکاوٹ کی ہیں وہ بند کرو، جو کام مقصد حیات نہیں ہے وہ چھوڑ جاؤ، اور جو اس میں رکاوٹ والی باقی چیزیں ہیں وہ چھوڑ جاؤ، ان کو ایلیمینیٹ کر دو۔ جو مقصد حیات نہیں ہے اس کو چھوڑ دو کہ یہ میرا مقصد حیات نہیں ہے۔ جو چیز راستے سے اٹھائی تھی اب اسے پھینک دو۔ مثلاً آپ نے دیکھا کہ ایک عقاب کو زمین پر کوئی چیز نظر آئی، اس نے زمین پر آ کے جھپٹا مارا اور وہ چیز اٹھا کے لے گیا۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ یہ تو کوئی مری ہوئی چیز ہے، تو اس نے وہ چیز وہیں پھینک دی۔ وہ چیز جتنی دیر اس کے پنجے میں رہی اتنی دیر وہ مری ہوئی چیز پرواز کرتی رہی، اور پھر جب بے جان چیز اپنے بے جان لاشیں سمیت گر گئی تو روح سوئے لامکاں اڑ گئی۔ جب تک روح ساتھ تھی تو روح اور جسم دونوں پرواز کر رہے تھے، اور روح جب واپس چلی گئی تو اسے کہو کہ اب بولو، اب وہ کیا بولے گا؟ اس چیز کو پرواز دینے والی چیز روح ہے۔ بزرگ ایک بڑی مثال دیتے ہیں کہ جب آپ دیوار پر روشنی ڈالیں تو دیوار کہتی ہے میں منور ہوں۔ جب روشنی چلی گئی تو اب دیوار سے پوچھو کہ تو کون ہے؟
وہ کہے گی میں وہی دیوار ہوں، تو دیوار کو منور کرنے والی کوئی اور چیز تھی۔ اسی طرح آگ کے اندر جو لوہا ہے وہ لوہا بھی آگ ہو جاتا ہے۔ لوہا یہ سمجھتا ہے کہ میں آگ ہو گیا ہوں، اور اگر آگ بجھ جائے تو لوہا پھر لوہے کا لوہا رہتا ہے۔ تو مدعا یہ ہے کہ مقصد حیات کی تلاش کرنے کا الگ فارمولہ ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ آدمی ڈھونڈو جس کا نام آپ کا مقصد حیات ہو۔ تو مقصد حیات جو ہے وہ کسی کو خوش کرنے کا نام ہونا چاہیے، لیکن وہ انا نہیں ہونی چاہیے۔ انا کے لیے مقصد حیات جو ہوتا ہے وہ بھی موت ہی ہے۔ مثلا انا کے لیے مقصد حیات یہ بنا لیا جائے کہ کارخانہ، ترقی، مکان وغیرہ حاصل کرتے جائیں، تو یہ موت ہی ہے۔ مقصد حیات کسی شخص کی خوشنودی بناؤ، اور اگر آپ اس حد تک پہنچ گئے اور وہ آپ سے خوش ہو گیا تو سمجھو کہ آپ کا مقصد حیات پورا ہو گیا۔ تو مقصد حیات ایک تو یہ ہوا کہ منزل کا پتہ مل گیا کہ کس کو خوش کرنا ہے، یا پھر اپنے استعداد کو دریافت کر لینا بھی مقصد حیات ہے۔ اللہ کی کائنات بڑی وسیع ہے۔ ایک آدمی پہلوان ہو اور دوسرا رائٹر ہو تو ہر آدمی دونوں کام تو نہیں کر سکتا، ان میں سے ایک کام چننا ہوگا اور پھر اس کو کبھی بدلنا نہیں۔ اس طرح کچھ نہیں ملے گا، اس طرح موت سے نہیں بچ سکتے۔ موت سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی کوئی استعداد یا صفت دریافت کر لو، ایسی صفت جس پر باقی صفات کو آپ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اور ایسا بندہ ڈھونڈ لو جس کے باقی بندے چھوڑنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ وہ بندہ آپ کا محبوب ہوگا، اور محبوب کی نشانی یہ ہے کہ جس کی خاطر دوسروں کو چھوڑا جا سکے۔ محبوب کی نشانی یہ ہے کہ اس کے نام کے سامنے اور کوئی نام نہ رہے، کوئی مفہوم نہ رہے، نہ کوئی اور مقصد حیات رہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو یہ انا ہے جو بگڑتی رہتی ہے، مرتی رہتی ہے اور فنا ہوتی رہتی ہے۔